السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ سلطنت عثمانیہ کے دور حکومت میں کس طرح بندروں سے بحری جہازوں پر دوربین کا کام لیا جاتا تھا۔ ہم سب نے کہیں نہ کہیں بندر کی کرتب بازی اور اسے انسان کی نقالی کرتے ہوئے دیکھا ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بندر کو ایک ذہین جانور بنایا ہے۔ بندروں کی بینائی انسانی آنکھوں سے 2 سے 3 گنا زیادہ دور تک دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ بندروں کی انہی خوبیوں کی بنا پر ان سے بحری خدمات لی جانے لگی تھی۔ سلطنت عثمانیہ میں سب سے پہلے سلطان بایزید دوم کے دور حکومت میں بندروں کا استعمال شروع کیا گیا۔ یہ وہ دور تھا جب سمندری فتوحات اپنے عروج پر تھیں۔ استنبول اور گلی پولی سے بندروں کو خصوصی تربیت دینے کے بعد انہیں بحری جہازوں میں لایا گیا۔ تربیت دینے اور پالنے کے لیے بندر بہت ہی موزوں جانور ہے۔ ان کی تربیت کچھ اس طرح کی گئی تھی کہ وہ جہاز کے اوپری کنارے پر چڑھ کر سمندر کا دور دور تک جائزہ لیں۔ واچ ٹاور سے کھڑے ہو کر یہ بندر اپنی تیز نگاہوں سے کھلے سمندر میں آنے والی کشتیوں پر نظر رکھتے۔ اگر کوئی کشتی ان کے جہاز کی جانب بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی تو وہ فوراً معاملے کو بھانپ لیتے اور اپنے منہوں سے عجیب و غریب آوازیں نکال کر جہاز کے عملے کو خبردار کر دیتے تھے تاکہ وہ جلد از جلد مناسب و ضروری تدابیر لے سکیں۔ اس طرح بہادر ملاحوں کے پاس اب عثمانی انجینئروں کی بنائی گئی کشتیوں اور توپوں کے ساتھ ساتھ ایک اور عجیب ہتھیار یعنی بندر بھی تھے جو بحری جنگوں میں دوربین کا کام دیتے۔ سلطان سلیمان اول کے دور حکومت میں شمالی افریقہ کے ایک بڑے حصے کے حصول کے ساتھ ہی ملاحوں اور تاجروں کے ذریعے بندر استنبول میں لائے جانے لگے۔ گلاتا ازابکپے ترسانے کے قریب بندروں کی خرید و فروخت شروع ہو گئی۔ مالدار لوگ ان بندروں کو پیسوں سے خریدتے اور ان کو پالتے تھے۔ کچھ ہی عرصے میں وہاں بندروں کی کافی زیادہ آبادی ہو گئی تھی۔ کتب تاریخ کے مطابق مشہور مسلم کمانڈرز کمال رئیس اور پیری رئیس کے جہازوں پر بھی بندروں سے بحری خدمات لی جاتی تھیں۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیں۔